یہ بھائی نے پوچھا کہ ہم ٹھیک ہے چلو ایک امام کو فالو کریں، لیکن ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ امام حنیفہ اور یہ امام شافعی، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن نازل ہوا، مختلف چیزوں پہ لکھا گیا. وہ جس صحابہ کو جو آیت ملتی تھی نا، وہ کوئی کھجور کے چمڑے پہ لکھ لیا کرتے، کوئی ہڈی پہ لکھ لیا کرتے. قرآن کو الحم سے لے کے والناس تک اس ترتیب کے ساتھ ایک کتاب میں جمع نہیں کیا گیا تھا، سینوں میں محفوظ تھا. کسی صحابی نے قرآن جمع کیا، سورہ آل عمران پہلے ہے اور سورہ نساء پہلے اور سورہ آل عمران بعد میں. عبداللہ بن مسعود کے پاس جو قرآن تھا، انہوں نے سورہ فاتحہ لکھی نہیں اس میں، اور نہ سورہ فلق سورہ ناس لکھی. ان کا کہنا یہ تھا بھائی یہ تو بچے کو یاد ہوتی ہے، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت. تو اس وقت قرآن کو اس خاص ترتیب میں ترتیب دینے کی اور لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. زمانہ جیسے جیسے بدلتا ہے تو چیزوں کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، اسی حساب سے چیزوں کو آرگنائز کیا جاتا ہے. ہوا یہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آذربائیجان فتح ہو چکا تھا حضرت عثمان کے دور حکومت میں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ لوگوں کے پاس اپنے اپنے قرآن ہیں اور ان میں آپس میں اختلاف شروع ہو گیا ہے. ایک کہہ رہا ہے میں نے تو فلاں صحابی سے یہ قرآن لیا، اس میں تو یہ والی صورت ادھر ہے، یہ والی ادھر ہے. دوسرا کہہ رہا ہے یہ والا تو میں نے فلاں سے لیا، اس میں تو سورہ فلق سورہ ناس ہے ہی نہیں، تو کون سا قرآن لے آیا؟ حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ اگر اس امت کو ایک قرآن پہ، ایک ترتیب پہ، گورنمنٹ کے لیول پہ جمع نہیں کیا گیا تو اس امت میں وہی اختلاف پیدا ہوگا جو یہود و نصارہ میں ہوا ہے. کیا مطلب؟ اور مزید قرآن بھی تحریفیں بھی شروع ہو سکتی ہیں. بعض صحابہ کو اس رائے سے اتفاق نہیں تھا کہ جو کام ہم نے نبی کے دور میں نہیں کیا ہم کیوں کریں بھائی. وہ حضرت عائشہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ اپنا نسخہ دکھائیں جو جس میں قرآن ہے. تو حضرت عائشہ نے دیکھا تو اس میں وہ صورتوں کی ترتیب الگ تھی جو اس شخص کے پاس تھی. اس نے کہا یہ تو الگ ترتیب ہے، آپ کی الگ ترتیب ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا سے کیا ہوتا ہے، تم نے یہ صورت پہلے لکھ لی اور یہ والی بعد میں لکھی، سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو شروع میں تو فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن جب یہ چیز پھیلتی ہے تو فتنہ پرستوں کو فتنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ بھائی ایک کتاب ہو پوری دنیا میں، اسی ترتیب سے چھپے گی، اس میں ذرا سی بھی کسی کو دائیں بائیں بھی آگے پیچھے بھی کوئی صورت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومتی سطح پہ کیا کیا کہ صحابہ میں جو بڑے بڑے حفاظ تھے ان کو بلا کے الحم سے لے کے والناس تک اس ترتیب پہ قرآن جمع کیا جو آج ہمارے پاس موجود ہے. ایک ہی لفظ کو لکھنے کے دو طریقے بھی تھے. جیسے یہ جو تابوت کا لفظ ہے، تابوت یہ گولتا سے بھی لکھا جاتا تھا اور لمبی تا سے بھی. کسی نے گول سے لکھا ہوا تھا، کسی نے لمبی سے. یہ بھی تو بعد میں اختلاف ہو سکتا تھا نا. اگلا کہتا ہے اس کی قرآن میں دو تا یوں لکھا ہوا ہے، میرے میں لمبی تا سے. یہ لڑتے آپس میں جنگیں ہوتی. حضرت عثمان نے کیا کیا بھائی، جو اہل حجاز کس طرح سے لکھتے ہیں، دیکھا کہ بھائی یہ لمبی تا سے لکھتے ہیں، تو انہوں نے جو خود قرآن تیار کروایا اس میں کون سی تا سے لکھا؟ لمبی والی تا سے، گول تا سے نہیں لکھا. حضرت عثمان نے اس کے بعد کیا کیا ہے، جتنے نسخے پوری دنیا میں موجود تھے فوجیوں کو بھیج کے نا، جو اس وقت جو صحابہ تابعین جن کو آج کی پولیس کہا جا سکتا ہے، ان کو بھیج کے وہ نسخے جمع کی اور آگ لگا دی. بعض صحابہ نے نسخے دینے سے انکار کیا کہ ہم نے نبی کے دور میں یہ نسخہ لکھا ہے، ہم نہیں دیں گے. حضرت عثمان نے وہاں بھی بھیجا کہ زبردستی لو ان سے، ایک ہی نسخہ ہوگا پوری دنیا میں وہ شائع کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ نسخہ چھپا لیا، صحیح ہے نا، کوفہ میں، کہ بھائی میں نے نبی کے دور میں لکھا، میں نہیں دوں گا. اب وہاں جب صحابہ گئے، ان کا مقام چونکہ بڑا تھا، ان سے نہیں لے سکے، تو ان کے انتقال کے بعد پھر وہ نسخہ ضائع کیا گیا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن یہ حضرت عثمان نے ایسا خاندانی کام کیا کہ الحم سے لے کے والناس تک قرآن پہ جمع کر دیا اور سارے نسخوں کا نام و نشان مٹا دیا اور کہا اب جس نے قرآن لکھنا ہے کہاں سے لکھے گا؟ بولو یہاں سے. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھے میری یہ بات کو آپ. تو وہ نسخے پھر لوگوں نے نقل کرنا شروع کیے، وہ چھپتے چھپتے آج پوری دنیا میں ہمیں ایک ٹینشن سے نجات دے دی کہ نہیں نجات دے دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے اب ہم اس مصحف کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف عثمانی. اس مصحف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب کوئی پاگل اٹھ کے اعتراض کرے کہ مجھے تو مصحف محمدی چاہیے، میں عثمانی نسخے پہ عمل کیوں کروں گا، اسے کہا جائے گا بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نسخہ ہے، اس کو مرتب چونکہ حضرت عثمان نے کیا ہے اس لیے اس کی نسبت کس کی طرف کر دی جاتی ہے؟ حضرت عثمان کی طرف. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہی حال ہوا حدیث کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کا معمول لکھنے کا بہت کم تھا. نارملی حدیث لکھی نہیں جاتی تھی، سینہ بسینہ چلتی تھی، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے بیان کیا. تو تابعین کا جو پہلا دور ہے اس وقت تک حدیث کو لکھنے کی اور کتابوں کی شکل میں مرتب کرنے کی ضرورت محسوس بولو نہیں ہوئی. لیکن کیا ہوا، جھوٹی حدیثیں بھی آنا شروع ہو گئی. اب جب تک صحابہ تابعین کا یعنی قریبی دور تھا نا، اس وقت تک ان کو پتا تھا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حدیث واقعی اوتھینٹک ہے، یہ غلط ہے. لیکن جب اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، افریقہ تک چلا گیا، فرانس تک چلا گیا، آپ اندازہ لگاؤ یورپ تک چلا گیا، اس وقت پھر ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. تو عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا، بڑے محدث کے نام، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث ہے ان کو ریٹن فارم میں لے کر آنا شروع کرو. اب حدیث کس میں ہوگی؟ کتابوں کی شکل میں ہوگی. کتابوں کی شکل میں حدیثیں مدون ہوئی. پھر اس کے بعد جھوٹے راوی آئے، کسی نے کیا بیان کیا، کسی نے کیا، محدثین نے کہا بھائی راویوں پہ الگ سے کتابیں لکھی جائیں گی کہ کون صحیح ہے کون ضعیف ہے. پوری کتابیں اسماء الرجال کی لکھی گئیں. آج وہ کتابیں الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اب کوئی اٹھ کے اعتراض کرتا اس کی ضرورت کیا تھی اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھنے کی؟ نبی کے دور میں تو یہ کتابیں موجود نہیں تھیں. نبی کے دور میں تو نہ بخاری تھی نہ مسلم تھی. میں تو نبی کی حدیثوں کو مانوں گا، بخاری کی حدیثوں کو نہیں مانوں گا. تو اس کا مطلب وہ امت میں کیا پھیلا رہا ہے؟ فتنہ پھیلا رہا ہے کہ نہیں پھیلا رہا؟ بھائی یہ وہی حدیثیں جو مرتب ہو کے آگے، جب آ گئی ہیں تو ابھی نہیں کو فالو کرنا پڑے گا. اب آپ کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے. تیسری چیز ہوتی ہے فقہ. فقہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے جو حلال و حرام کے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سنت ہے، یہ
حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ سارے جو مسائل ہیں نا، یہ قرآن و سنت سے نکال کے امت کے سامنے پیش کرنا، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ۔ تو صحابہ کے دور میں جیسے قرآن شروع میں مدون نہیں تھا، حدیث نہیں تھی، تو اسی طرح فقہ بھی مرتب نہیں تھا۔ جس کو بھی کوئی سوال پوچھنا ہوتا وہ صحابی کے پاس جاتا، اپنا مسئلہ پیش کرتا، صحابی اس کو جواب دیتے اور وہ ہنسی خوشی گھر آ کر اس مسئلے پر بولو عمل کرتا۔ جس نے جس صحابی کو جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے نماز پڑھنا شروع کر دیتا، ریٹن فارم میں کوئی کتاب بولو نا نہیں۔ کسی نے دیکھا صحابی رفع الیدین کر رہے ہیں، عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ بھائی یہ تو رکوع میں جاتے رفع الیدین کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے، حضرت علی بھی کوفہ میں تھے، وہاں کوفہ والے لوگوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کی نماز دیکھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے، انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے، اسی کو فالو کیا، انہوں نے رفع الیدین بولتے کیوں نہیں کیا، لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے پہ طنز نہیں کیا، نہ مناظرے ہوئے اس پر ان کے بڑے بڑے جیسے ہوتے ہیں آج کل۔ لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصہ چلنا نہیں تھا، اس کو بھی کتابوں میں مرتب کرنے کی بولو نا ضرورت تھی۔ پھر کیا ہوا کہ جی اب حضرت عبداللہ بن سب سے پہلے یہ کام جو ہے نا کہ یہ جو مسائل ہے نا یہ بھی ریٹن فارم میں آنے چاہیے، یہ تحقیقات ریٹن فارم میں آنی چاہیے۔ میری طرف توجہ ہے یا نہیں آپ لوگوں کی؟ یہ ریٹن فارم میں آنی چاہیے۔ تو عبداللہ بن مسعود کوفہ کے بہت بڑے مفتی تھے، وہ باقاعدہ فتویٰ دیا کرتے تھے، لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے، ان سے فقہ، قرآن حدیث اور فقہ سیکھا ان کے شاگردوں نے، جن میں مشہور شاگرد علقمہ اور اسود ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود اپنی جگہ ان کو بٹھا کے چلے گئے، جب دنیا سے گئے تو ان کی جگہ انہوں نے سنبھال لی، وہ مسئلہ بیان کیا کرتے تھے، اس وقت تک بھی فقہ مرتب بولو نا نہیں تھا۔ اب وہ کون سا فقہ جو بھی مسائل پڑھاتے تھے وہ کیا نبی کے مسائل کے علاوہ کوئی اور ہو سکتے ہیں وہ؟ پھر حضرت علقمہ اور اسود کے شاگرد تھے وہ ابراہیم الکوفی جو تھے، جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان سے فقہ جو سیکھا، قرآن حدیث اور فقہ، وہ حماد الکوفی نے جو بخاری کے راویوں میں سے انہوں نے سیکھا۔ وہ لوگوں کو جب لوگ ان کی مسند پہ بیٹھ جاتے، جو مسئلہ آتا لوگ پوچھتے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتا دیتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ قرآن حدیث لے جاؤ خود ہی تحقیق کرو، لوگ کہتے بھائی آپ کی زیادہ تحقیق ہے تو ہم آپ سے اس لیے تو پوچھنے آ رہے ہیں، آپ کی زیادہ تحقیق ہے، آپ نے بڑے بڑے تابعین کی صحبت اٹھائی ہے۔ تو حماد الکوفی کے انتقال کے بعد ان کے خاص شاگرد تھے امام ابو حنیفہ، ان کی مسند پہ کون بیٹھے؟ امام حنیفہ۔ تو امام حنیفہ نے صرف یہ نہیں کیا کہ بھائی لوگوں کو مسائل بتاؤ، بلکہ ان کی ضرورت گئی کہ اب اس کو مرتب کرنے کی، کتابی شکل میں لانے کی بولو ضرورت ہے۔ بھائی کب تک ایسے سلسلہ چلے گا؟ ایسے تو دین میں تحریف شروع ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو اس کام کا سب سے پہلے بیڑا امام حنیفہ نے اٹھایا۔ تو امام حنیفہ کے دو مشہور شاگرد ہیں، ابو یوسف اور امام محمد۔ امام محمد نے 6 کتابیں لکھ دی، وہ آج تک الحمدللہ موجود ہے۔ تو کتنا پرانا سلسلہ ہے کہ نہیں ہمارا ہے بھائی؟ تو وہ بہتر ہے یا آج کل کے اسکالرز بہتر ہیں؟ وہ 6 کتابیں لکھ دی، کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب الجنائز، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب القضاء، ججز کے حکام، کتاب الحدود، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اس میں۔ ادھر مدینہ میں تھے امام مالک، وہ بہت بڑے مفتی تھے، تابعین کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، پوری دنیا سے لوگ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے۔ انہوں نے بھی فقہ کو مرتب کیا، موطا امام مالک تھی، اور اس کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کے مسائل پر کیا پورا مجموعہ المدونۃ الکبریٰ وغیرہ جیسی دوسری کتابیں لکھی۔ تو وہ فقہ بھی کیا ہو گیا، اس میں چند مسائل میں ان کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف تھا۔ یہ اختلاف بری چیز نہیں ہے، یہ صحابہ کے درمیان بولتے کیوں نہیں بھائی موجود تھا، بہت سے مسائل سیم تھے، کچھ مسائل میں کیا تھا ان کا امام حنیفہ سے اختلاف، امت نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بھی برحق امام ہے۔ اب ان کا جب فقہ مرتب ہو گیا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد، ان کے شاگرد تھے امام شافعی محمد ابن ادریس جن کا نام تھا۔ یہ قریشی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے، ان کا نسب 2-3 پشتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے۔ تو یہ امام محمد کے شاگرد تھے، خود بھی بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کا بھی فقہ مرتب ہوا، یہ بھی لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے، لوگ ان سے پوچھتے تھے۔ انہوں نے کتاب الام کے نام سے ایک پوری کتاب لکھ دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی اس کو ریٹن فارم میں لانے کی ضرورت۔ ان کی ڈیبیٹ ہوتی تھی امام محمد کے ساتھ جو امام حنیفہ کے شاگرد تھے، بہت زیادہ ڈیبیٹ، بہت سے مسائل میں ان کا اتفاق ہو گیا، وہ بھی لکھ لیے، اور کچھ مسائل میں ان کا امام محمد سے اختلاف رہا، لیکن اس اختلاف کے باوجود زندگی بھر یہ امام محمد کا احترام کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اگر محمد ابن حسن یعنی ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نہ ہوتے کنتو کسائر الناس، تو لوگ مجھے امام شافعی کے نام سے یاد نہیں کہ میں عام لوگوں کی طرح ایک آدمی ہوتا۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے ان سے بہت علم حاصل کیا ہے، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے بھاری جسم والوں میں محمد ابن حسن سے زیادہ ذہین کوئی نہیں دیکھا۔ عام طور پہ جو بھاری جسم کے لوگ ہوتے ہیں غبی ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھاری جسم تھا لیکن انتہائی ذہین تھے۔ کہیں بھی نہیں ہے کہ ایک چینل بنا کے ان کے خلاف مناظرے بازی شروع کر دی ہو۔ امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے، امام محمد جو ان کے استاد سے وہ رفع الیدین کے قائل بولو نہیں تھے، لیکن امام شافعی کو دنیا ان سے مسائل پوچھتی تھی تو انہوں نے کہا بھائی اس کو کس میں لے آؤ، ریٹن فارم میں۔ امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل، انہوں نے بھی وہ بھی مرجع خلائق تھے، لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے، آیا کرتے تھے، لوگ ان پہ اعتماد کیا کرتے تھے، ان کا تقوی ان کی للہیت مشہور تھی۔ انہوں نے بھی کیا کیا، ان کے شاگردوں نے ان کے اقوال کو ریٹن فارم میں جمع کرنا شروع کر دیا، کتاب الوضو سے لے کر کتاب الحدود تک، ہر طرح کے مسائل۔ تو ان چاروں اماموں کی بہت ساری چیزیں سیم تھیں، کچھ چیزوں میں 2 کا اختلاف 2 ایک طرف، کچھ میں 3 ایک طرف 1 ایک طرف، اور کچھ میں بہت سارے مسائل میں تو چاروں کیا ہو گئے
بولو نا متفق. ایک اور امام تھے اسحاق راہوے, ان کو زیادہ فالو نہیں کیا گیا, ان کا فقہ مرتب ہوا لیکن شاید دلائل کی دنیا میں زیادہ مضبوط نہیں تھا تو وہ چلا نہیں زیادہ. تو بالآخر 1000 سال سے زیادہ اس امت پر ایسا وقت آیا کہ بھئی ریٹن فارم میں, مرتب فارم میں یہ 4 قانون ہی ہیں جو ہے کس کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن نسبت کسی کی ابو حنیفہ کی طرف ہے, کسی کی شافعی کی طرف, کسی کی احمد بن حنبل کی طرف. یہ بالکل ایسے ہی جیسے حضرت عثمان کا قرآن وہی ہے جو نبی کا قرآن تھا, ترتیب چونکہ حضرت عثمان نے دیا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے, پیار سے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو امام حنیفہ نے جو مسائل مرتب کیے وہ بھی قرآن حدیث سے, امام شافعی نے جو مرتب کیے وہ بھی قرآن و حدیث سے. تو جو امام ابو حنیفہ نے مرتب کیے ان کے شاگردوں نے, اس کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے, فقہ حنفی کہا جاتا ہے. یہ پیار سے جو کہا جاتا ہے نا, اس پہ ایک چٹکلا سنا دوں پھر میں یہ اپنی بات کو 2 منٹ میں مکمل کرتا ہوں. 2 آدمی قبر میں گئے, فرشتہ آیا حساب و کتاب لینے کے لیے, یہ ایسے ہی چٹکلا ہے, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. فرشتے نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, اس نے کہا اخلاص خان. فرشتے نے کہا سورہ اخلاص سنا دو بخش دوں گا, اس نے قل اللہ سنا دی, بخشش ہو گئی. دوسرے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, اس نے کہا یاسین. اس اب دل میں سوچا کہ میرا نام تو یاسین خان ہے, اب میں بتاؤں گا یاسین خان پورے یاسین تو کسی کو یاد نہیں ہوتی تو بڑا ہوشیار تھا. فرشتے نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, اس نے کہا یاسین خان, لیکن لوگ پیار سے کوثر خان کہتے ہیں نام یاسین خان ہے لیکن پیار سے کیا کہا جاتا ہے. تو بھائی ابو حنیفہ کا فقہ قرآن و حدیث ہی سے نکالا ہوا ہے, تورات اور انجیل سے نکالا ہوا نہیں. آج لوگ کہتے تم حنفی ہو قرآن حدیث کو نہیں مانتے, تو ابو حنیفہ کیا تورات اور انجیل کو مانتے تھے؟ وہ تو قرآن حدیث ہی سے نکالا ہے انہوں نے. اب تو ہمیں بتایا کہ قرآن حدیث کیا ہے, بھائی تم بتاؤ گے ہمیں, وہ کچھ اور بتا کے گئے ہیں کیا؟ تو آپ آج کل کے اسکالرس کو ان ائمہ پہ ترجیح دے رہے ہو جن پر پوری دنیا نے اعتماد کیا ہے. تو اب جو امام حنیفہ نے فقہ مرتب کیا وہ بھی قرآن حدیث سے, امام شافعی نے جو مرتب کیا وہ بھی کس سے, قرآن حدیث سے, امام مالک نے جو کیا وہ بھی قرآن حدیث سے, امام احمد بن حنبل نے جو کیا وہ بھی قرآن حدیث سے. 1000 سال سے زیادہ امت پہ عرصہ ایسا آیا کہ بھائی اب ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرنا ہے, کیونکہ امت نے کہا اب وہ جو اختلاف کی بحث تھی وہ سمٹ کے کیا ہو گئی ہے, ختم. چاروں فقہ مرتب ہو گئے ہیں, اس کے علاوہ کوئی مرتب ہے ہی نہیں. تو اب انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے پہ طنز و تشنیع نہ کرو. لہذا چاروں, جب خلافت عثمانیہ تھی تو حکومت فقہ حنفی کی تھی. بنو عباس کی خلافت میں بھی زیادہ تر احناف تھے, لیکن انہوں نے شافعیوں کا بھی احترام کیا, مالک. یہ بحث یعنی یہ تو سمٹ گئی تھی بحث. پھر جہاں بھی جہاد ہوتا پوری امت مسلمہ مل کے لڑتی, نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا, نہ فلسطین کا مسئلہ کھڑا ہوا. بھائی سارے مسلمان ہیں یار, کوئی اس طرح نماز پڑھ رہا ہے, کوئی اس طرح پڑھ رہا ہے. وہ اگر یوں کر رہا تھا بھائی تو کیوں ایسا کر رہا ہے, بھائی میں اس بارے میں امام شافعی کی رائے کو فالو کرتا, ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. وہ تمیز سے امت چل رہی تھی. انگریز جب آیا ہے نا کمبخت, اس نے نفرتوں کا بیج بویا ہندوستان میں. یہ پورا جو بر صغیر تھا نا, ہندوستان, بنگلہ دیش, افغانستان, ایران, اس میں جو سنی ہے ایران میں, اور آپ کا ادھر برما. میں برما گیا ہوں, 100% مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ وہاں انگریز کے اثرات کم ہیں. انگریز نے دیکھا ان کو کہاں کہاں سے توڑا جا سکتا ہے, یہ اتنی تمیز سے مل جل کے رہتے کیوں ہیں, تمیز سے کیوں رہتے ہیں یہ, ان کو مذہبی لحاظ سے کیا کرو, تقسیم. اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا, ختم نبوت کا انکار. اس نے منکرین حدیث میں پرویزی فرقے کو کھڑا کیا. اس نے ہر اس تحریک کو سپورٹ کیا جس نے قرآن و حدیث کے لیبل لگا کے امت میں توڑ پیدا کرنا تھا. اس نے مکمل طور پہ سپورٹ کیا. ہمارے بہت سے مسلمان, بعض تو کسی لالچ میں چلے گئے اور بعض بیچارے نہ سمجھی میں, وہ سمجھے کہ شاید اصل قرآن و سنت یہی ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ اصل وہی ہے جو بھائی 1400 سال پہلے آیا. تو پشاور میں میرا بیان تھا, وہاں کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ایک صاحب آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ غلط ہیں, یہ حنفی شافعی کچھ نہیں ہوتا, میں قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں. اور پھر کہتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ میرا جو اب ہمارا جو مسلک ہے نا الحمدللہ پشاور میں تیزی سے پھیل رہا ہے. میں نے اس سے کہا پشاور میں اسلام آج آیا تھا 1200 سال پہلے آیا تھا. 1200 سال پہلے. تو میں نے کہا وہ کیا آیا تھا, وہ غلط آیا تھا, اب کیا آ رہا ہے بھائی, اب صحیح آ رہا ہے. 1400 سال تک گھاس کھا رہے تھے کیا, ہو سکتا ہے وہ کہیں پشاور میں غلط آیا. تو انڈونیشیا میں کیا آیا تھا, وہ تو فقہ شافعی آیا, وہ بھی غلط تھا. تو یہ لیبل سے متاثر نہ ہو بھائی. لیبل عنوانات جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا, لیبل کیا لگا ہوا ہے, چاول, اندر کیا ہے, چینی. لوگوں نے پوچھا بھائی اندر چینی ہے تو باہر چاول کیوں لکھا ہوا ہے, اس نے کہا مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. چینی کی بوری پہ مکھیاں بہت بڑی, میں چاول لگا دیا تاکہ, تو مکھی دھوکے میں آئے گی, مکھی دھوکے میں نہیں آئے گی, وہ خوشبو سونگھ کے جائے گی. تو آج بھی یہ جو قرآن و حدیث کے لیبل لگ رہے ہیں نا, ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں, ہم ابو حنیفہ کون ہوتے ہیں, امام شافعی کون ہوتے ہیں, ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں, یہ ہے لیبل. یہ اصل میں اپنی تقلید کروا رہے ہوتے ہیں لوگوں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ان میں ہر شخص تقلید کر رہا ہوتا ہے. یہ غلط بولتا ہے کہ میں نے کتنی دفعہ ان لوگوں سے بحث کی ہے, بہت سارے لوگوں سے کہتے ہیں قرآن, جب ان کو حدیث پیش کی جائے نا ان کی مرضی کے خلاف, فوراً ان کے چہرے سے نا ایسے غصے کے آثار. میں ابو ظہبی میں تھا, وہاں ایک شخص نے اتنا فتنہ ڈالا, اس نے کہا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقرات الامام من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. وہ پٹھان بھائی تھے بیچارے, وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے باپ دادا ہمیشہ امام کے پیچھے چپ کر کے خاموش کھڑے ہوتے ہیں, ہم تو نہیں پڑھتے فاتحہ, ہماری نمازیں بیڑا غرق ہو گیا. وہ میرے پاس آئے, میں نے اس کو محبت سمجھا, میں نے کہا دیکھو امام شافعی کی تحقیق ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, ان کے پاس بھی حدیث ہے. اور امام حنیفہ کی تحقیق ہے فاتحہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے, ان کے پاس بھی حدیث ہے. کہہ رہے نہیں حدیث صرف ان لوگوں کے پاس ہے, آپ لوگ کے پاس حدیث نہیں ہے. وہ بیچارہ بہت پاگل ہو گیا تھا. میں نے کہا کیوں نہیں ہے, میں نے کہا صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے.
اذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تو تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، جب قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ، واذا رکع فرکعوا، جب رکوع کرے تو کیا کرو، رکوع۔ میں نے کہا اس میں آپ کی فاتحہ کہاں گئی آپ کی؟ پھر میں نے کہا دوسری حدیث ہے من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اس میں نبی نے جہری اور سری میں کوئی فرق بولو نہیں کیا۔ کہہ رہے یہ تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، اتنی واضح حدیث ہے۔ تو میں نے کہا آپ اس لیے پہلی دفعہ سن رہے ہو کہ آپ نے ایک طرف کی باتیں سن سن کے نا دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ یہ جو حنفی ہوتے ہیں یا ابو حنیفہ تھے ان کو قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ 15ویں صدی کے لوگ بتائیں گے ابو حنیفہ کو نہیں پتا تھا، ہمیں پتا ہے۔ یہ آپ نے دماغ میں نا بٹھا لی ایک بات۔ تو یہی ہو گیا آج کل کے لوگوں کے ساتھ، ایک چیز پہلے فرض کرتے ہیں پھر اس کے دلائل تراشنا شروع کر۔ ہم تو پھر بھی احترام کرتے ہیں امام شافعی کا، بھائی ان کی بھی دلیل ہے۔ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو فاتحہ پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو پھر تو آپ یہ بولو کہ امام کے پیچھے تلاوت بھی کرو۔ اب میرے اس کلپ کے خلاف یقیناً ایک کلپ آ جائے گا مارکیٹ میں، تو میں کلپ بازیوں کا قائل نہیں ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ دوسری طرف بھی دلائل ہیں، لیکن ادھر بھی تو ہیں۔ ہم تو اعتدال سے کام لے رہے ہیں کہ جو پڑھ رہا ہے اگر امام شافعی کے مسلک کو فالو کرتا ہے ٹھیک ہے بھائی، ہم تو اس میں پھڈے میں نہیں پڑتے۔ میں نے تو زندگی شافعیوں میں گزاری ہے۔ میں جس علاقے میں رہا کرتا تھا بہت زیادہ شافعی لوگ تھے، تو وہ آتے تھے رفع الیدین کرتے تھے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے۔ میں نے اپنے ابو سے پوچھا والد صاحب سے بھئی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی برحق امام ہے۔ اس وقت سے وہ بحث ہمیشہ کے لیے کیا کر دی والد صاحب نے؟ ختم۔ تو ہماری ان سے دوستیاں بھی ہیں، ان سے رشتے بھی ہوتے ہیں، ان کی دعوت میں بھی جاتے، بحث کیا ہو گئی؟ ختم۔ اگر میں بحث شروع کر دیتا اور میرا ابا کہتا بیٹا ان کو تو کچھ نہیں پتا۔ حدیث میں تو آتا ہے جو امام کے جو ہے نا امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، لہذا جب وہ قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ، رکوع کرے تو رکوع کرو۔ یہ اس حدیث کو نہیں مانتے، تو اس سے فرقواریت ختم ہوتی ہے بڑھتی بڑھتی۔ آج تک میرا شافعیوں سے پھڈا ہی چل رہا ہوتا، سمجھ رہے ہو کہ جو مسئلہ ابو حنیفہ اور شافعی حل نہیں کر سکے وہ 15ویں صدی کے ڈاکٹر اور انجینئر حل کر کے دیں گے کہ آج ہم نے قرآن و سنت حل کر کے رکھ دیا تمہارے سامنے۔ کہ کیسے کوئی غیر مسلم مسلمان ہو تو بولا یار یہ تو تمہارے تو سارے گھاس کھا رہے تھے، اب آ کے 15ویں صدی کے لوگ بتا رہے ہیں تمہیں کہ یہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ تو اس لیے سب کے پاس دلائل ہیں بھائی، لیکن آپ دماغ یہ جو رفع الیدین نہ کرنے کے دلائل ہیں بہت مضبوط ہیں، جیسے کرنے کے ہیں تو نہ کرنے کے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے چند حدیثیں دیکھ لیں، لیکن پراپر وے میں بات جب ہوتی ہے تو پھر سامنے آتی ہے بات۔ کلپ بازیوں میں ایک چیز چلی جاتی ہے دوسری نہیں آتی۔ اب لوگوں نے الزام لگا دیا مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے۔ میں نے 1.5 گھنٹے کا پورا بیان کیا، اس کا جواب دیا، وہ بیان یوٹیوب پہ چلا ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں شرارتی کہ کس کو وائرل کرنا ہے اور کس کو وائرل نہیں کرنا۔ آج تک یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اگر ایک بزرگ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو وہ مسلمان ہے؟ اب تو میں دلائل میں جاتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ دلائل میں جاؤ یہ بات کاٹ کے نا ادھوری باتیں چلاتے ہیں، تو میں دلائل میں جاتا نہیں۔ باطل کا ایک اصول ہے، یاد رکھو، باطل سے جب بحث کرنی ہے نا اس کے دعووں میں ہی اس کو الجھا دو، وہ خود ہی پھنسے گا۔ وہ کیونکہ دلائل ہوتے تو وہ یہ بات دعویٰ کرتا ہی نہیں نا، وہ پہلے ریسرچ کرتا وہ بندہ، وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو خواب آیا تھا رسول اللہ والا، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ خواب میں تو آپ زنا بھی کر لیتے ہیں، تو کیا زانی کہا جاتا ہے آپ کو؟ ہے بھائی، ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس آیا، میں نے خواب میں دیکھا میں زنا کر رہا ہوں، مولوی صاحب کہتے دفع ہو یہاں سے، بڑا یہاں سے، وہ تعبیریں بتائے گا، بولے گا بھائی زیادہ سے زیادہ یہ کہتے گا یار جوان آدمی ہے، شادی ہو نہیں رہی تو خوابوں میں ہو رہی ہے، یہی کہتے گا نا۔ کسی حکیم سے جا کوئی دھنیا پودینہ کھا جا کے تو خواب میں اللہ کی زیارت بھی ہو سکتی ہے، جاگتی حالت میں اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ تو ایک شخص کو خواب آیا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ شرفی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں میں، تو مولانا تھانوی نے اس کی کوئی تعبیر بتا دی، اس میں کوئی شرعی طور پر کوئی وہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہو، بھائی جب ہم نے یہ جواب دے دیا اب اگر آپ اسی پہ اڑے ہوئے ہو تو بابا پرست ہم نہیں ہیں، بابا پرست کون ہے؟ آپ ہو۔ ہم تو اپنے بابوں کا غلط دفاع نہیں کرتے۔ مولانا تھانوی نے لکھا کہ 15ویں شعبان کا روزہ سنت ہے، ہم تو نہیں مانتے سنت، ہم کہتے ہیں بھائی ان سے مسٹیک ہو گئی، وہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ صحیح حدیث سے وہ روزہ ثابت نہیں ہے۔ ہم بابوں کا اگر غلط دفاع کر رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں یار انہوں نے لکھ دیا تو بس پتھر پہ لکیر بن گئی، ہم کہہ رہے نہیں بنی بھائی لکیر، مسٹیک ہو گئی، ہر انسان سے مسٹیک ہو جاتی ہے۔ تو تکافل حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جائز سمجھتے ہیں، میں نالائق میری کیا اوقات، لیکن میں اس کے جائز ہونے کا فتویٰ بولو نہیں دیتا۔ میں اگر بابا پرست ہوتا میں کہتا چونکہ حضرت مفتی تقی صاحب نے کہا بس جائز ہے، ہمیں اس پر کچھ اشکالات ہیں لیکن ہم احترام کرتے ہیں، بھائی بڑے آدمی ہیں، یہاں تک اختلاف رائے کرتے ہیں کہ بھائی ہماری رائے ایک طرف ان کی رائے ایک طرف، تو آپ کو جو بڑا عالم ہے اس کو فالو کرو، قیامت میں آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ تمیز اس کو بولتے ہیں، یہ جو آج کل کے آ رہے ہیں نا اپنی رائے تھوپ کے چیلنج بازیاں۔ تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ واقعی میں پڑھایا جیسے کہ آپ الزام لگاتے ہو، پھر آپ ان کو کافر بولو، پھر وہ مسلمان، یہ دو نمبریاں نہیں کرو کہ ادھر بولتے ہو کلمہ پڑھایا ادھر بولتے ہو ہم سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں سارے مسلمان ہیں، کہاں سے مسلمان ہو گئے یار؟ اب وہ لوگ کافر ہیں، مرتد ہیں، اور جو ان کو مسلمان مانتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ ہم تو کہتے ہیں قادیانیوں کو جو مسلمان مانے وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے وہ، کیونکہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ۔ عیسائی اگر کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جو عیسائیوں کو اس کے باوجود توحید پرست کہے، وہ خود مشرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہندو اگر پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے جھکے اور پھر بھی ہم کہیں کہ یہ ہندو توحید پرست ہے، تو اس کا مطلب آپ خود مشرک ہو، کیونکہ آپ پتھروں کی عبادت کو شرک سمجھتے ہی نہیں ہو۔ تو اسی طرح جو اپنے نام کا کلمہ پڑھائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اس کو مسلمان ماننے والا بھی کافر ہے، لیکن ادھر جا کے کیا ہے؟ پینترا بدل لیتے ہیں لوگ۔
تو اس لیے آج کل کے یہ صرف منجن ہے مارکیٹ میں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ فرقواریت سے بچنا چاہتے ہو نا, جو صدیوں سے فقہ مرتب چلا آ رہا ہے اسی کو فالو کرو, اسی میں خیر ہے, اور اپنی صلاحیتوں کو دوسری چیزوں میں صرف کرو. ہماری آدھی صلاحیتیں تو اسی فرقواریت کو ختم کرنے میں لگ گئی. حالانکہ خدا کی قسم, میرا تو جب میں عالم بن رہا تھا میں چاہتا تھا میں دنیا سے زنا ختم کروں, میں دنیا سے شرک ختم کروں, میں دنیا سے بدعت ختم کروں, میں لوگوں کو نکاح پہ لے کر آؤں, شادیاں ہوں گی تو زنا کیا ہو جائے گا, ختم ہوگا خاندانی نظام کو. لیکن آدھی سے زیادہ ہماری صلاحیتیں اسی سوالات میں. ہر تھوڑے دن میں کوئی آ رہا ہوتا ہے یہ مسئلہ کو 3 طلاقیں دے دی تو ایک ہو گیا. بھائی نہیں ہوتی 3 طلاقیں, قرآن کہہ رہا ہے 3 ہوتی ہیں, حدیث کہہ رہی ہے 3 ہوتی ہیں, صحابہ کہہ رہے ہیں 3 ہوتی ہیں, چاروں امام کہہ رہے ہیں کتنی ہوتی ہیں. تم نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا یار امت میں بیٹھے بیٹھے. ادھر آج میں کتنا غصہ ہو گیا تھا, وہ ارشاد بھائی کو پتا ہے, ہم اچھا بھلا گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, وہ کینیڈا سے فون آ گیا کہ میری بیوی جو ہے نا کھلا لے رہی ہے, 5 بچے میرے, اسکالر ہے, میں نام نہیں لوں گا بلا وجہ, تو اسکالر کا انہوں نے بیان سنا ہے, پاکستانی اسکالر ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی عورت کا حق ہے, مناسب تو نہیں ہے کہ لے, وہ یہ بھی لگا دیا تڑکا, بلا وجہ لینا جائز تو نہیں ہے لیکن لے لے گی تو کھلا ہو جائے گا. تو وہ دیکھیں انہوں نے تو آیت بھی پڑھی ہے قرآن کی. اب آپ بتاؤ یہ جو اسکالر اس طرح کی بات کر رہے ہیں نا, اور الزام لگا دیا فقہ حنفی پہ, کہہ رہے ہیں حنفیوں کے یہاں نہیں ہوتی, حنفیوں کے یہاں جو ہے نا بس یہی ہے کہ مرد طلاق دے گا, لیکن باقیوں کے یہاں کیا ہے, عورت کھلا لے گی کورٹ سے جا کے تو ہو جائے گا. وہ اتنا پریشان کہہ رہا ہے یار میری بیوی تو, اور بھی کتنے لوگ ہیں جو باقی ہو گئی عورتیں. اب یہ کلپ آیا تھا نا کہ بہو پہ ساس کی خدمت لازم نہیں ہے اور کوئی ضرورت نہیں, اس سے اتنا گھروں میں لڑائیاں ہوئی ہیں. میں نے کہا یار یہ اسکالر جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کیا ان کے گھر میں ماں نہیں ہے کیا؟ ان کی ماں اگر بہو کو کہہ رہی ہے بیٹا مجھے پانی پلا دو, اور بہو آگے سے جواب میں کہے کہ مجھ پر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ گدھے گھوڑے ہیں, ان کا کوئی دل ہی نہیں ہے. نہیں یار میرا خیال بات سمجھ, ان کا کوئی دل نہیں ہے کیا؟ آپ کی بوڑھی ماں آپ کی بہو سے کہہ رہی ہے بیٹا مجھے پانی پلا دو, اور بہو آگے سے جواب دے, کلپ چلا دے کہ بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے, آپ پہ کیا گزرے گی؟ آپ بولے گے پھر مجھے میرے لیے تجھ کو رکھنا بھی واجب نہیں ہے. صحیح ہے نا, نکل پتلی گلی سے. ہاں ظلم جہاں ہو رہا ہے, ساسے جو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی تو گھروں میں جب کوئی رہتا ہے تو ایک دوسرے کی خدمت اخلاقاً سب پہ لازم ہوتی ہے, ضروری ہوتی ہے وہ. اس کے بغیر یہ تو انگریزوں کا نظام ہے بھائی, نہ بیوی شوہر کی خدمت کر رہی ہے, نہ شوہر بیوی کو کھلا رہا پلا رہا ہے, نہ باپ ماں, نہ ماں باپ. تو یہ گدھے گھوڑوں والا سیٹ اپ چاہتے ہو تو ٹھیک ہے بھائی, انسانوں والا سیٹ اپ چاہتے ہو تو بھائی بہت سارے حقوق ہیں, بہت سارے آپس کے کیا ہیں رشتے ہیں. اللہ نے جیسے ددیال ننیال کو بیان کیا ہے, اس کے بعد اللہ نے سسرال کو بھی اسی طرح سے بیان کیا ہے. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا, اس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور ددیال ننیال اور سسرال دے دیا اس کو. تو ددیال ننیال کے بعد تو اللہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ اسرائیل کا نہیں, سسرال کا. کیونکہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آج میرے اسرائیل والے آ رہے ہیں, میں کیا مطلب کہہ رہے ہیں سسرال؟ تو میں نے کہا اسرائیل کو کہہ رہے ہیں یار وہ بھی اسرائیلیوں کی طرح ہی ہیں, میں فلسطینی ہو لگتا ہوں ان کے سامنے جب بیٹھتا ہوں نا, ایسا ٹھٹرا ہوا رہتا ہوں تو میں کیا لگتا ہوں فلسطینی. تو یہاں جاپان میں فرقواریت سے بچنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے جناب کچھ بھی اٹھا کے شروع کر دو. طریقہ یہی ہے کہ جو چاروں میں سے جس فقہ کو فالو کر رہا ہے بھائی ٹھیک ہے. ہاں شرک اور بدعت میں کسی کی بات نہیں سنی جائے گی. یہ بدعتیں کسی امام کے نزدیک جائز نہیں ہے, اس میں بھی لڑنا بھیڑنا نہیں ہے, محبت سے تمیز سے سمجھانا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہاں آپ نے لڑائیاں شروع کر دیں تو مسائل جو ہے وہ اسی طرح ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کے علاوہ کوئی حل؟ سعودی عرب میں جب تک فقہ حنبلی آفیشلی نافذ تھا سعودی عرب میں مسائل چینج نہیں ہو رہے تھے. اب چونکہ فقہ حنبلی کو آہستہ آہستہ نکال رہے ہیں, اب نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, فتوے بھی مارکیٹ میں نئے نئے آ رہے ہیں. اب تو جو ہے وہاں پر تو حکومت کی جو رائے ہوگی وہی قرآن و سنت ہوگا. 50-50 آیا کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, 50-50 یاد ہوگا نا آپ لوگوں کو. وہ 50-50 میں دکھایا کہ وہ ایک کمنٹری کر رہا ہے کہ آج سلیم اللہ ہاکی کا میچ آ رہا ہے, سلیم اللہ بہترین کھیل رہے ہیں بھائی, سلیم اللہ بہترین. لوگوں نے کہا سلیم اللہ تو کھیل نہیں رہا صحیح طریقے سے. اصل میں اس کے پیچھے رکھی ہوئی تھی بندوق, بندہ کرسی کے نیچے بیٹھا ہوا تھا بندوق رکھ کے, اس کو بولا ہوا تھا سلیم اللہ اچھا کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, سلیم اللہ اچھا کھیل رہا ہے. تو اب وہ بول رہا ہے سلیم اللہ. بہت لوگ جو تماشائی تھے انہوں نے کہا بھائی یہ تو کھیل ہی نہیں رہا. لوگوں نے کہا ہم جا رہے ہیں, اس نے کہا تم جہنم میں جاؤ, کھیل سلیم اللہ ہی اچھا رہا ہے. تم کہاں جاؤ؟ جہنم میں جاؤ, کھیل کون اچھا رہا ہے؟ یہ آزاد کمنٹری نہیں ہے, یہ پیچھے سے بندوق رکھی ہوئی ہے. تو جب آپ فقہ سے آزاد ہو جاتے ہو نا تو پھر آپ کی اپنی رائے ہوتی ہے, آپ کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے, اس پہ لیبل کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ قرآن و سنت کا. میں نہیں کہتا سارے مذہبی اسکالر ایسے ہوتے ہیں, وہ اپنی لحاظ سے مخلص بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا انجام جو نکل رہا ہوتا ہے اس سے فرقواریت ختم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہوتی ہے. ہاں کوئی عالم دین اگر ایسا ہے, جیسے اہل حدیث علماء ہوتے ہیں, وہ چاروں فقہ کو فالو نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہمیں جو صحیح لگے گا ہم اس کو فالو کریں گے, تو ان کو چھیڑے نہیں آپ, نہ ان سے بد کلامی کریں. عامی آدمی پر علماء کا احترام بولو لازم ہے جب تک کہ وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. لیکن آپ ان سے بولو سر آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن آپ کے پاس علم ابو حنیفہ سے زیادہ نہیں ہے, تو آپ اپنی رائے پہ خود فالو کریں. جیسے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ یوں سمجھ لیں کہ آج کل کے لحاظ سے اہل حدیث عالم تھے. وہ اس وقت تو یہ اہل حدیث نام سے نہیں تھا, لیکن کچھ علماء ایسے ہوتے تھے جو چاروں میں سے کسی کو فالو نہیں کرتے تھے, وہ کہتے ہیں ہماری اپنی رائے. تو ان کو علماء نے بڑا مقام دیا, بھائی بہت بڑے عالم تھے, ان کی کتابوں سے فائدہ بھی اٹھایا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جب عوام آتی تھی تو عوام کو کہتے تھے بھائی علامہ شوکانی ہمارے لیے قابل احترام ہے, فالو کس کو کرنا ہے؟ ان چاروں میں. یہ زیادہ جو ہے نا ان کے پاس علم زیادہ ہے.